بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت کرتا ہے جس کو چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ آیات مذکورہ غزوہ احد کے متعلق نازل ہے۔ اسباب النزول میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور مبارک وہ مجروح، بلکہ چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی، جس نے اپنے نبی کے چہرہ مبارک کو خون سے رنگ دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کے طرف بلا رہا ہے۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء، مطلب تمام امور اللہ کو مفوض ہے اور پوری کی پوری اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجئے، اور اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، یہ ہے کہ ان کو مرضی ہے کہ توبے کی توفیق دے یا ان کو تباہ کرے، برباد کرے، عذاب دے۔ اور چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ بعض مسلمان ہو گئے، جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان ابن امیہ کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وہ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دی اور بعض کو تباہ برباد کر دیا۔ ابو جہل کو دیکھو، عتبہ کو دیکھو، شیبہ کو دیکھو، امیہ کو دیکھو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے واسطے بد دعا کی، اور پھر اسی پر یہ آیات، اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یتوب علیہم او یعذبہم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود چند در چند بڑھا کر، اضعافا مضاعفتا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين،
اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی سے آگے بڑھو، مسارعت اختیار کرو، مسابقت اختیار کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف آگے بڑھو، ایسی جنت عرضها السماوات والارض، جس کا عرض چوڑائی ایسا ہے جیسا کہ تمام آسمانوں اور زمین کا۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پر غزوہ احد کا پورا واقعہ ذکر نہیں ہوا اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ درمیان میں بعض گناہوں سے بچنے کا خصوصی حکم نازل فرمایا اور بعض طاعات اور نیک اعمال کی طرف ترغیب بھی دی۔ سود کی ممانعت کی گئی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، سودخوروں کے دل سے تقوی نکل جاتی ہے، سودخور مال و دولت کے حرص و لالچ میں سب کچھ چھوڑتے ہیں اور مال و دولت ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ سودخور کے دل میں مخلوق خدا کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتی۔ اور آیت مذکورہ میں ایک چیز ذہن میں رکھے کہ اضعافا مضاعفتاً کی جو قید ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سود کی قباحت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں سود کی حرمت مطلقاً موجود ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، اللہ نے ربا کو مطلقاً حرام قرار دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا ایسرهما ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 گناہ اور کمتر گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور پھر ماں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کے ممانعت کے بعد تقوی کا ذکر فرمایا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور پھر تقوی کو کامیابی کا ذریعہ اور سبب بتلایا، کیونکہ تقوی اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اگلی آیات میں آیت مذکورہ میں کہ 131 میں تقریباً دوزخ کے آگ سے بچنے کا حکم فرمایا اور طریقہ یہ بتلایا کہ گناہوں سے گریز اور پرہیز کرو، کیونکہ گناہ بندے کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ گناہوں سے بچنا دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور وہ آگ جو تیار کی گئی ہے وہ کفار کے لیے ہے، اعدت للکافرین۔ معلوم ہوا کہ دوزخ پہلے سے تیار ہے اور یہ کافروں کا اصل مقام ہے۔ مسلمانوں کا دوزخ میں جانا انتہائی شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جو ہے وہ دوزخ میں چلا جائے۔ لہذا مسلمانوں کو گناہوں سے گریز اور پرہیز ہر حال میں کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ مسلمان دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر آیت مذکورہ آیت نمبر 132 میں
فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کے اطاعت کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون۔ قرآن کریم میں تواتر اور تسلسل کے ساتھ بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بنیادی طور پر یہ اسلام کی بنیادی اساس، بنیادی اصول ہے کہ ایمان کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور دوسرا جز جو ہے وہ طرز زندگی ہے۔ محمد رسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اپنے پیٹ سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اب اس میں راز کیا ہے کہ دونوں اطاعتوں کو الگ الگ حرف عطف سے ذکر کیا جاتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم انسانیت کے رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور ایک پیغمبر بھیجا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیات کو ٹیک ٹیک اسی شکل و صورت میں لوگوں کو پہنچا دے جس شکل و صورت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی خباثت اور گندگی سے پاک کرے، روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے مضامین بھی امت کو پہنچا دے اور اس کی تعلیم دے۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمت یعنی حدیث کی بھی تعلیم دے، اور ظاہر ہے کہ حدیث بھی حجت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن کریم پہنچانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم الکتاب بھی ہے، تزکیۃ النفس بھی ہے، اور ساتھ جو چیز ہے وہ حکمت بھی ہے کہ امت کو حکمت احادیث طیبہ کے ذریعے بھی رہنمائی کیا جائے۔ پھر آیات مذکورہ میں یہ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مغفرت کی طرف جو ہے، جنت کی طرف مسارعت اور مسابقت اختیار کرو۔ یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہے، جبکہ مفسرین اور بلکہ صحابہ کرام سے بھی مغفرت کے معانی مختلف منقول ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مغفرت کی تفسیر ادائیگی فرائض ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تکبیر اولیٰ مراد ہے، اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے کہ مغفرت سے مراد توبہ۔ لیکن تمام اقوال کا مرجع ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنی بھی اقوال ہے سب اعمال ہے، اعمال صالحات، لہذا مغفرت سے مراد اسباب مغفرت اور اعمال صالحہ۔ عرضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بڑے پیارے بات لکھی ہے کہ کنایت عن غایت الساعت بما هو فی تصور السامعین، چونکہ آسمانوں اور زمین کی طول و عرض انسانوں کے نظر میں کافی زیادہ ہے، تو اقرب الی الفہم کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ عرضها السماوات والارض،
کہ زمین و آسمان کے جتنی چوڑائی ہے اسی کیا ہے جنت کی چوڑائی ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کی لیے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ بھی پہلے سے تیار ہے اور جنت بھی پہلے سے تیار ہے۔